مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج آپ لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ نماز بہت اہم ہے نا، دین میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ جس کی نماز صحیح نکلی اس کے سارے اعمال صحیح نکل جائیں گے، اور اس سے بہت لاپرواہی ہوتی ہے نماز کے اندر، خاص طور سے کھڑے ہونے کے اندر۔ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے، رکوع کس طرح کریں گے، سجدہ کس طرح کریں گے۔ آج صرف طریقہ بتایا جائے گا، باقی پڑھا کیا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر بعد میں آپ لوگوں کی کتابیں بھی پڑھایا جاتا ہے، باقی اور پوچھنا ہو تو بعد میں بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ مین چیز ہے ہمارا رکوع صحیح ہونا چاہیے، سجدہ صحیح ہونا چاہیے، قیام صحیح ہونا چاہیے۔ قرآن یہ تو آپ لوگوں کو صحیح کرایا جا رہا ہے، اور ویور سے بھی بولا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو قرآن سیکھنا ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ لکھ کر کے بھیجیے، انشاءاللہ ہم صورتیں بھی اپلوڈ کر دیں گے۔ باقی اپنے جو قریب امام ہیں وہاں سے رابطہ کریں، وہاں پہ جو قریب حافظ جی ہیں یا مولوی صاحب ہیں ان سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے محلے کے امام سے، اپنے محلے کے حافظ جی سے ان سے رابطہ کر کے صحیح کریں، ہے نا؟ بہت زیادہ ویڈیو کے ذریعے سے بہت زیادہ نہیں صحیح ہو پاتا، لیکن پھر 80-90% کوشش کر کے آدمی صحیح کر سکتا ہے۔ لیکن نماز کا طریقہ انشاءاللہ دیکھ کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے، آپ لوگوں کے ذریعے سے انشاءاللہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں گے۔ سب سے پہلے نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آدمی کیا کرتا ہے؟ نیت کرتا ہے۔ اب نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ ہم جو نماز کے لیے مصلی پہ آ گئے یہی نیت ہے نا؟ گھر سے چل کر کے ہم مسجد میں آ گئے، چٹائی پہ کھڑے ہو گئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اب اس سے بڑی نیت کیا چاہیے، ہے نا؟ لیکن زبان سے اگر کہہ لیا تو اچھی بات ہے، نہیں کہہ پا رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم 4 رکعت کی نماز کا طریقہ یہاں بتائیں گے آج۔ کتنے رکعت کی؟ 4 رکعت۔ ظہر کی نماز کا طریقہ انشاءاللہ بتایا جائے گا، باقی اور جب 4 رکعت پڑھنا آ گئے تو 2 رکعت بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نیت کیسے کریں گے؟ زبان سے کس طریقے سے کریں گے؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر، واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ کیا کہیں گے؟ رخ میرا کعبہ شریف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف خالی نہیں۔ رخ کہتے ہیں یہ آگے کا جو پورا حصہ ہے، یہ آگے کے پورے حصے کو رخ کہتے ہیں، یہاں سے یہاں تک پورا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں رخ۔ نیت ہو گئی۔ اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو اس کو کہتے ہیں تکبیر، تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے؟ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے؟ ہاتھ اٹھانا ہے کانوں تک، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، اور عورت لوگ اپنے کندھے تک اٹھائیں گے، سینے تک، کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ ہاتھ اٹھانے میں یہ ہتھیلی جو ہے، ہتھیلی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اٹھا کے بتاؤ کیسے اٹھائیں گے؟ ہاں، یہ اٹھائیں، یہ ہتھیلی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہتھیلی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور انگلیاں جو ہیں اپنی حالت پہ رہیں گی۔ انگلیاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی بھی نہیں رہیں گی اور بہت زیادہ بند، جیسے عام حالت پہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ رہتا ہے اسی طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، ٹھیک ہے؟ کانوں تک اٹھانا ہے، کان کو پکڑنا نہیں ہے نا؟ بہت سے لوگ اس پہ غلطی کرتے ہیں، اس طریقے سے اللہ اکبر، کوئی اللہ اکبر کہتا ہے، کوئی کسی طریقے سے، مطلب کان کو ٹچ کرتا ہے۔ کان کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ ہاتھ اٹھانے میں یہ ہتھیلی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب ہاتھ باندھیں گے کہاں پہ؟ ناف کے نیچے۔ کہاں پہ باندھیں گے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے۔ ہاتھ باندھنے میں داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی یہ پشت پر اس طرح رکھیں گے، اور یہ چھوٹی انگلی سے یہ انگوٹھے سے حلقہ بنائیں گے، ایک کلائی کو پکڑیں گے اور یہ تینوں انگلی کلائی پر رکھیں گے۔ یہ کر کے دکھا رہے ہیں آپ لوگ، دیکھو، ہاتھ اٹھا کے باندھو۔ ہاں، یہ ہاتھ اٹھ گیا، یہاں تک ہاتھ اٹھ گیا، یہ دیکھو کانوں تک آ گیا، کان کے سیدھے میں آ جانا چاہیے، آ گیا۔ نگاہ قبلے کی طرف رہے گا، نگاہ
किबले की तरफ रहेगी। हाथ उठाएंगे तो निगाह किबले की तरफ रहेगी, कमर और सर सीधा रहेगा, ये एकदम सीधा होना चाहिए, एकदम झुका हुआ नहीं। औरत लोग हल्का सा नॉर्मल ढीला खड़े होंगे, औरत लोग कैसे खड़े होंगे, ढीला। और आदमी लोग के खड़े होने में ये पैर जो खड़े होते हैं ना, पैर में आगे और पीछे दोनों बराबर होना चाहिए। देखो इस तरीके से दोनों बराबर होना चाहिए, और उंगलियां किबले की तरफ होना चाहिए, जो है ना, इसे एकदम सीधा इसी तरीके से। तुम्हारा सही नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है, अब जाके सही हुआ। ये हिस्सा बराबर होना चाहिए, बराबर, कम से कम 4 उंगल का फासला होना चाहिए। बहुत से लोग गड़बड़ी करते हैं, जरा ध्यान से देखो, बहुत से लोग गड़बड़ी करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, एकदम ऐसे हाथ पैर इस तरह रहता है, एक उंगली इधर जा रही है, एक उंगली इधर जा रही है, दोनों में से कोई किबले की तरफ नहीं होती। पैरों की उंगलियां भी किबले की तरफ होना जरूरी है, और पैर एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है, खड़े होने में। और औरत लोग का पैर मिला हुआ होना चाहिए। दिखा दो उधर जरा, पैर किस तरह होना चाहिए, दिखा दो, मिला के खड़े हो, मिला के खड़े हो, ठीक है। टेक क्यों लगाई हो, ये पैर मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब हाथ कहां तक उठाएंगे औरत लोग, कंधे तक, अपने दुपट्टे के अंदर से ही उठाना है, इसे दुपट्टा फेंक के नहीं उठाना है, ठीक है। कंधे तक उठाएंगे और ये सीने पे मारेंगे, हल्का सा झुके रहेंगे। और आदमी लोग कानों तक हाथ उठा करके नाक के नीचे हाथ बांधेंगे, हाथ बांधने में इसका हल्का बनाएंगे, ठीक है। हल्का बना करके इस कलाई को पकड़ेंगे, तीनों उंगली को हाथ पर रखेंगे, करो अल्लाह अल्लाह अकबर, ये इस तरह रहेगा, ठीक है। ये झुक गया, नजर सिर्फ सजदे की जगह रहेगी। अब क्या पढ़ेंगे, आप लोग भी बांधो, कहा ऐसे सिखाया हूं इतनी देर से, ऐसे सिखा रहा हूं, यही सिखा रहा हूं, ऐसे, हाँ, इस तरीके से हाथ उठाएंगे, बांध लेंगे नाक के नीचे, ये पकड़ेंगे मजबूती से इसको, हाथ तीनों उंगलियां ऊपर रखेंगे, गर्दन झुकी नहीं रहेगी, बार बार कह रहा हूं, गर्दन नहीं झुकी रहेगी, सिर्फ नजर नीची रहेगी, ठीक है। अब इतनी टाइट भी मत कर लो कि अकड़ जाए, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे, सना पढ़ लिए, सना पढ़ने के बाद फिर ताउव्वुज़ तस्मिया पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ठीक है। सूरह फातिहा के बाद फिर सूरत मिलाएंगे, सूरत मिलाने के बाद अब रुकू करना है हमको, क्या करना है, रुकू करने का तरीका क्या है, रुकू में जब जाएंगे तो ये हाथ की उंगलियां पूरी खुली हुई होंगी और घुटने को मजबूती से पकड़ेंगे, घुटने को मजबूती से पकड़ेंगे, कमर और सर बराबर होगा, और ये पिंडली और रेरान भी बराबर होगी, निगाह दोनों पैरों के बीच में होगी। चलो करो, हाँ, वो डंडा लाओ जरा मेरा, कोई उठेगा नहीं, मैं जब तक सीधा करा लूंगा तब। देखो अभी ये सही नहीं हुआ, ये गर्दन देखो उठी हुई है, ये गर्दन ये इस तरीके से रहेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा बस पकड़ने के लिए बोला ना साकिब, इसको पकड़ो मजबूती से, पंजे से पकड़ो इसको, ये सर सीधा, ठीक है, नजर यहां रहेगी। क्या पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अजीम, कितनी बार पढ़ेंगे, कम से कम 3 बार, कितनी बार पढ़ेंगे, कम से कम। और लड़कियां हल्का सा झुकेंगी, हाथ का बस पैर तक पहुंच जाए, हाथ पैर तक इस तरीके से पहुंच जाए बस, ठीक है, पूरा नहीं झुकना है आयशा, हाथ पैर तक पहुंच जाए बस। सुबहान रब्बियल अजीम 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद क्या कहते हुए खड़े होंगे, समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा। अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, खड़े जाओ, अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे, खड़े होंगे, उसके बाद रब्बना लकल हम्द कहेंगे। इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इमाम साहब समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे, आप लोग क्या कहेंगे, पीछे नमाज पढ़ने वाले रब्बना लकल हम्द कहेंगे। ये जो रुकू से सीधा खड़ा होते हैं इसको कहा जाता है कौमा, क्या कहा जाता है, कौमा। कौमा करना वाजिब है, इत्मीनान से खड़ा होना रुकू के बाद,
یہ واجب ہے. اگر ہم اطمینان سے نہیں کھڑے ہوں گے, جلدی سے کھڑے ہوئے پھر رکوع میں سجدے میں چلے گئے تو نماز نہیں ہوگی, نہیں منائے گی, نہیں ہوگی. نہیں منائے گی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہم لوگ ایک رکعت ہو گئی. اب ہم جائیں گے سجدے میں. سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدے میں جب جائیں گے تو یہ سینہ اور سر جھکے گا نہیں جیسے عام طور سے لوگ کرتے ہیں. جیسے گئے رکوع, اب سجدے جاتے ہیں تو اس طریقے سے جاتا ہے. اس طریقے سے نہیں جایا جائے گا. پہلے ہم یہ سیدھا رہے گا, یہ پیر موڑے گا, ٹھیک ہے, یہ پیر کے ساتھ ساتھ بدن جائے گی سیدھی اس طریقے سے. ہاں چلو, پہلے گھٹنا رکھیں گے, پھر دونوں ہتھیلی رکھیں گے, پھر ناک رکھیں گے, پھر پیشانی رکھیں گے. چلو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ. ہاں جانے کے میں یہ دیکھو, یہ پیر میں تھوڑا اور پیچھے پیچھے, یہ ہاں یہ پیر کی انگلیاں کھڑی رہیں گی ایک دم قبلے کی طرف, پیر کی انگلیاں رہیں گی پنجے کی. اور لڑکیاں جو ہیں دونوں پیر کو داہنی طرف نکال کر کے زمین سے چپک کر کے سمٹ کر کے سجدہ کریں گے, ٹھیک ہے. اور ہتھیلی اپنی کہنیوں کو زمین سے لگا کے رکھیں گی, اور آدمی لوگ اپنی کہنی اٹھائے رکھیں گے. اور ہاتھ کی انگلیاں سیدھی رہیں گی قبلے کی طرف, کان کے پاس ہاتھ کی انگلیاں رہیں گی, سیدھی رہیں گی. یہ بھی سیدھا رکھو, یہ سیدھا ہے, پھیلا کے رکھ رہے ہو, سیدھا اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا پڑھیں گے؟ اعلی, سبحان ربی الاعلی, کم سے کم 3 بار پڑھیں گے. آپ کی انگلی پھیلی ہوئی ہے, بار بار بتایا جا رہا ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اتنا سمے جگہ تھوڑا لو, آگے رکھو, ہاتھ تھوڑا اور آگے رکھو, ٹھیک ہے. پڑھو, بیٹھو. ہاں, ایک پیر یہ بچھا ہوا رہے گا, دوسرا پیر انگلیاں کھڑی رہے گی, اور ہاتھ یہ دونوں ہاتھ سیدھا رہے گا, ہاں, اور کمر اور سر سیدھا رہے گا اس طریقے سے. نظر یہاں پہ گود میں رہے گی. اس کو بولتے ہیں جلسہ. دو سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ جلسہ. یہ بھی واجب ہے, یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. اس کا کرنا اطمینان سے ضروری ہے. اگر ہم نے اس میں جلد بازی کر دی تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اب دوسرا سجدہ کریں گے, ٹھیک اسی طریقے جیسے پہلا سجدہ کیے. اور سجدہ سے اٹھنے کا طریقہ بالکل اپوزٹ ہے. جیسے ہم نے جب سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے گھٹنا رکھیں گے, پھر ہاتھ رکھیں گے, پھر ناک رکھیں گے, پھر پیشانی رکھیں گے. اور جب سجدے سے اٹھیں گے اس کے الٹا, پہلے پیشانی اٹھائیں گے, پھر ناک اٹھائیں گے, پھر ہاتھ اٹھائیں گے, پھر گھٹنا اٹھائیں گے. چلو دوسرا سجدہ کرو. ناک زمین سے لگا کے رکھیں گے, اٹھائی نہیں رہے گی, ٹھیک ہے. چلو ہو گیا. اب کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے, کھڑے ہو کے بتاؤ. اب کھڑے ہیں, ہاتھ اس پہ نہیں, ہاتھ اس پہ رکھ کے کھڑے ہو. پھر سے یہ کھڑے ہو گے تو ہاتھ گھٹنے پہ رکھے اسی پہ کھڑے ہوں گے. کھڑے جاؤ. اللہ, ہاں اس طریقے سے ہاتھ گھٹنے پہ رکھ کے کھڑے ہوں گے, نیچے ہے اشارہ رکھ کر کے نہیں. پھر سے کھڑے ہو, گھٹنے پہ رکھ کے کھڑے ہو. اس طرح جھک کے نہیں کھڑے ہوں گے, سیدھا. کمر اور سر جھکنا نہیں چاہیے, اٹھنے میں بھی, جانے میں بھی اور اٹھنے میں بھی. ثاقب بار بار گردن کیوں جھکا لے رہے ہو؟ میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو, گردن جھکی نہیں رہے گی. لڑکی ہو, لڑکیوں کی جھکی رہے گی, ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے ساری رکعت پوری کریں گے ہم. ہاں, دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں, دونوں سجدوں کے درمیان میں جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں جلسہ. اور جو 2 رکعت پہ ہم بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں قعدہ اولا, پہلا قاعدہ. اور جو آخری رکعت کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں قعدہ اخیرہ, ٹھیک ہے. قعدہ کیسے کریں گے, قعدہ کس طریقے سے کریں گے وہ بتایا جا رہا ہے. چلو قعدہ کرو, مثال کے طور پہ دوسری رکعت پورا کرو. چلو رکوع کرو, سجدہ کرو, ٹھیک ہے. رکوع ہو گیا, پھر سجدہ, کھڑے ہو جاؤ. سمع اللہ لمن حمیدہ. ہاں, تم لوگ مت بولو, ٹھیک. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. چلو بیٹھو. اللہ اکبر, اللہ اللہ, بولو بیٹھو. چلو سبحان. یہ ہو گیا, یہ 2 رکعت ہے نا, یہ دوسری رکعت ہے. یہ دوسری رکعت میں جو ہم بیٹھے ہیں اس کو بولتے ہیں قعدہ
ओला। अब कायदे में बैठने में देखो देखो उंगली सब बराबर रहेगी, ठीक है, कमर सर बराबर रहेगा, नजर दोनों गोद में रहेगी, दोनों पैरों के बीच में गोद में। कैसे बैठे हो तुम? बता रहा हूं, यहां पे समझ में नहीं आ रहा है? कहां देख रहे हो? कायदे पे देखो दोनों गोद के बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे और तशहुद पढ़ेंगे। तशहुद पढ़ते हैं ना तो अशहदु अल्लाह, इधर देखो सब लोग मेरी तरफ, अशहदु अल्लाह कहते हैं ना, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, तो उंगली उठाते हैं। तो उंगली किस तरीके से उठाएंगे? जब अशहदु अल्लाह इलाहा पे पहुंचेंगे ना तो ये हल्का बनाए गए, इसको इस तरीके से हल्का बना देंगे। देखो ऐसे हल्का बना करके ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पे गिराएंगे, ला पे उठेगा और इल्लल्लाह पे गिर जाएगा, ठीक है। समझ में आया? करो सब लोग तशहुद पढ़। अत्तहियातु, हल्की आवाज में पढ़ो ना, क्यों चिल्ला रहे तुम लोग? वहां देखने के लिए बोला गया, यहां देखने के लिए बोला। बरकातु ने वबरकातु, हाँ हाथ नहीं साइड से उठा, रुक जाओ, हाँ चलो उठा। ये हल्का बनेगा इस तरीके से, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके से। ये हाथ इससे रहेगा, इसको ऐसे बनाएंगे, देखो इसलिए मैं कैसे कर रहा हूँ इस तरह, ये ठीक है, इस तरह हल्का बनाएंगे। चलो उठाओ, इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, ये कायदे उला है, ठीक है। फिर इसी तरीके से खड़े होंगे, फिर तीसरी रकात पूरी करेंगे, फिर खड़े होंगे, चौथी रकात पूरी करेंगे। चौथी रकात में भी इसी तरीके से बैठा जाएगा जैसे अभी बैठे हो। फिर चौथी रकात में क्या होता है? तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर दुआ मासूरा पढ़ा जाता है, दुआ मासूरा के बाद सलाम फेरा जाता है। सलाम फेरने का तरीका क्या है? सलाम फेरने में गर्दन इतनी घूमनी चाहिए कि पीछे वाले का रुखसार, हल्का सा चेहरा नजर आ जाए, ठीक है, और नजर कंधे पे होगी। सलाम करो, फेरो, अस्सलाम, हाँ। और सलाम फेरने में नियत ये करे, सलाम फेर अगर अकेले नमाज पढ़ रहा है तो नियत ये करे कि मेरे दाहिनी तरफ जो फरिश्ते हैं, जो जिन्नात हैं, जो सबको सलाम की मैं नियत करता हूँ। बाएं तरफ भी इसी तरीके से इमामत कर रहा है तो पीछे जितने लोग हैं सबकी नियत करे, है ना, और फरिश्तों की नियत करे, ठीक है, समझ में आ गए? फिर बाएं तरफ भी इसी तरीके से सलाम करेंगे, ठीक। ये है फर्क दोनों में, औरतों में और आदमियों में क्या फर्क है? खड़े होने में फर्क ये है कि आदमी लोग पैर थोड़ा सा जुदा रखेंगे, अलग रखेंगे, लड़की लोग मिला के रखेंगे। और हाथ उठाने में फर्क यह है कि आदमी लोग कान तक हाथ उठाएंगे और लड़की लोग सीने तक, कंधे तक हाथ उठाएंगी और सीने पे बांधेंगी, और आदमी लोग नाक के नीचे बांधेंगे, कलाई से इसको पकड़ेंगे, ठीक है। ये हाथ बांधने में फर्क हो गया। रुकू करने में फर्क यह है कि आदमी लोग इसको घुटने को मजबूती से पकड़ेंगे, सर और कमर को बराबर रखेंगे, निगाह को दोनों पैरों के बीच में रखेंगे, और लड़की लोग क्या करेंगी? हल्का सा ऐसे झुकेंगी और निगाह नीचे रखेंगी, ये हो गया। और सजदा करने में क्या होता है? आदमी लोग को दोनों की पैर की उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए, है ना, किबले की तरफ, और लड़की लोग दोनों पैर दाहिनी तरफ निकाल करके एकदम बैठ करके जमीन से चिपक के सजदा करेंगे, ठीक। और बैठने में भी कायदे में भी यही तरीका है। बाकी नमाज में सूरह फातिहा, सूरत, ये सारी चीजें पढ़ करके नमाज मुकम्मल की जाती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों की नमाज सही हो सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।